دیکھیے کتاب جو ہے منتقل الفاظ، اس کے علاوہ اور بھی علوم حدیث پر کتب ہیں، جیسے علامہ ابن حجر العسقلانی کی ہے، اس کا نام ہے نقبۃ الفکر، پھر اس کی مزید شرح لکھی ہے نزہۃ النظر کے نام سے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ہماری شیخ کو زیادہ پسند ہے تو ہم اس کے حوالے سے چلیں گے، کیونکہ اس کے اندر کچھ بہت اچھے علمی پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ جیسے جیسے میں ان سے لیکچرز دیتا جاؤں گا، میں اس کو اپلوڈ کرتا جاؤں گا اپنے الفاظ میں مختصر کر کے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اب آج کل کے مصروف زمانے میں جو ہمیں مختصر لوگوں کو شیئر کرنی پڑیں گی، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شیخ ارشاد الحق قصری صاحب کی بھی لیکچرز ہیں نقبۃ الفکر پر، لیکن وہ بہت مفصل ہے۔ میں نے ابھی ان کو سننا شروع کیا، انشاءاللہ دیکھیے مجھے ٹائم ملے گا جب میں ان کو مکمل کر لوں گا 1-2 مہینے میں، تو میں وہ بھی شارٹ کنسائز اپلوڈ کر دوں گا، کیونکہ وہ کتاب چھوٹی ہے لیکن وہ بہت مفصل ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں جو ایک انگریزی طالب علم کے لیے ضروری نہیں ہے، اور جو لوگ ملحد ہو رہے ہیں ان کو حدیث کا مسئلہ سمجھنے کے لیے۔ تو یہ تو ہمارا انٹروڈکشن ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کتاب کو لکھا ہے محدث العلامہ حارث بن علی الحسینی نے، اور اس کی تقدیم کی ہے محدث العلامہ سیویہ سامرائی نے، اور یہ جو ہیں آج کل کے زمانے کے ہیں لیکن ان کا طریقہ متقدمین والے۔ دیکھیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ حدیث کے منہج میں ایک چیز ہوتی ہے متقدمین، جو کہ شروع صدی 400 صدی تک رسول اللہ کی وفات کے بعد محدثین کا منہج ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں متاخرین جو اس کے بعد آئیں، جو 1000 یا 1200ویں صدی تک آئیں۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک کے زمانے کے جو علماء ہیں وہ معاصرین کہلاتے ہیں، یعنی ہمارے زمانے کے، جس میں حافظ زبیر علی زئی، علامہ البانی وغیرہ ہیں۔ ایشو یہ ہوا ہے کہ متاخرین سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ظاہری فقہ کے لوگ جیسے علامہ ابن حزم وغیرہ، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور معاصرین سے تو بہت ہوئی ہیں۔ حافظ زبیر علی زئی بہت زیادہ سختی کے قائل ہو گئے تدلیس کے مسئلے میں، لیکن شذوذ اور علت کے معاملے میں وہ دھوکہ کھا گئے۔ علامہ البانی شذوذ اور علت کے معاملے میں ٹھیک ہے، درمیانی راہ پہ تھے شاید، لیکن وہ پھر تدلیس کے معاملے میں صحیح تھے، لیکن شذوذ اور علت میں وہ ان کا ایشو ہو گیا۔ تو یہ ساری مسائل ہیں۔ متقدمین کا منہج یہ نہیں تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ تدلیس اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، تدلیس کو لیتے تھے لیکن وہ علتوں کو ڈھونڈتے تھے کہ بھئی 1000 بندے ایک روایت کر رہے ہیں، 10 بندے ایک روایت کر رہے ہیں، تو 10واں بندہ کیسے مختلف روایت کر سکتا ہے؟ تو ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ آج کل لوگ کنفیوز ہیں کہ ابھی حافظ زبیر الزئی کی مارکیٹ میں ایک تحکیم آئی، اس کے بعد حافظ ندیم ظہیر کی آ جاتی ہے، پھر امن پوری کی آ جاتی ہے، اور دن رات یہ ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ کبھی کسی حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، ضعیف کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے جس طرح قرآن محفوظ ہے، اسی طرح حدیث اور علوم حدیث بھی محفوظ ہیں۔ ان پہ کام ہو چکا ہے، شروع کے 300-400 سال کے علماء کام کر چکے ہیں، اب مزید اس میں نیا کام ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے عقائد قلم بند ہو چکے ہیں، فقہی مسائل قلم بند ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے کو متقدمین سے اگر وہ مس ہوا بھی ہے تو اس پر وہ اجمالاً گفتگو کر چکے ہیں، جیسے کہا ہے کہ یزید کے حوالے سے کوئی بھی حدیث صحیح موجود نہیں ہے اس کی فضائل میں۔ اب اگر کوئی ایک بندہ کہیں سے ڈھونڈ کے لے بھی ہے اور وہ سندن صحیح بھی ہو تو ہم اس کو شاذ کہیں گے، معلول کہیں گے، کہ اس کے اندر علت ہے، ہم اس کو صحیح نہیں مانیں گے، کیونکہ 1000 کے مقابلے میں ایک کی بات کوئی وقت نہیں رکھتی، یہ جمہور کا بھی اصول ہے۔ تو اس طرح آپ کے عقائد اور سیف ہو جاتے ہیں۔ باقی دوسری ایک چیز جو آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ صحابہ اور تابعین کے جو آثار اور عمل اور فتاوی ہیں وہ ہمیں مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن الکبریٰ للبیہقی، یہ 2-4 کتب ہیں جن میں سب سے زیادہ ملتے ہیں اور بہت عالی سندوں سے مل جاتے ہیں، یعنی صرف 1 یا 2 راوی ہوتے ہیں بیچ میں، وہ سندیں اتنی ظاہری ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور نہ یہ بہت زیادہ کتابوں میں آئی ہیں کہ ہم شاذ اور اس کا الزام لگائیں ان کے اوپر۔ فار ایگزامپل موطا امام مالک میں امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے سنا اور انہوں نے ابن عمر سے۔ اب امام مالک کوئی اس کے محتاج نہیں ہے انٹروڈکشن کے، تعارف کے، امام نافع مشہور ہیں، ابن عمر کے غلام اور ثقہ ہیں، اور ابن عمر تو صحابی ہیں، تو اس سند سے جتنی روایتیں ان کی کتاب میں آئی ہیں وہ صحیح ہیں۔ اب اسی سند پہ ایک روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر جو ہیں وہ تیمم میں 2 ضربہ زمین پہ مارتے تھے اور منہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور کونیوں تک۔ تو ہمارے پاس تیمم کا طریقہ آ گیا، گو کہ بخاری میں یہ، لیکن وہ غسل کے ساتھ خاص ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہم پھر کبھی بیان کریں گے۔ لیکن وضو والا جو تیمم ہے، میں وضو اور غسل کے تیمم میں فرق کرتا ہوں۔ وضو والا جو تیمم ہے اس میں آپ نے کونیوں تک ہاتھ پھیرنا ہے، تو اب یہ ہمارے پاس بالکل سونے جیسی سند